بھٹی صاحب 14 سال کی سزا ہو گئی ہے. عام طور پر یہ سزا یہ کسی تحفے کو ہلاک تو نہیں کیا عمران خان صاحب نے. یہ تو قتل کی سزا ہوتی ہے, لیکن سنا ہے کہ نیب 14 سال تک سزا دے سکتی ہے اگر وہ اس کا مرضی ہو تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ملک میں بہت ساری عدالتیں ہیں, اسپیشل جج صاحبان ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, لیکن اڈیالہ جیل کو آزاد ہے کہ اس نے 2 دن میں 30 جنوری اور 31 جنوری کو اس شخص کو 24 سال قید سنا دی جس کی بہت ساری دنیا میں جس کے نام عمران خان کی پہچان ہے. یہ اڈیالہ جیل کے یہ تو ثابت کر دیا کہ انصاف سے کوئی بالاتر نہیں ہے. تو پھر قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک طرف 15 لوگ کہتے ہیں 20 سال سے کیس چل رہے ہیں, 30 سال سے چل رہے ہیں, دادا کرتا ہے پوتا نہیں, تو ہماری عدلیہ کا نمبر اتنا نیچے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اڈیالہ جیل کو فالو کرنا چاہیے تو پھر شاید ہمارا یہ 2 کیس ریفرنس کے طور پہ دینے چاہیے. حالانکہ اس پہ آپ کو پتا ہے ایک لکونہ نہیں ہے. دفاع کا حق دیا گیا, پروسیکیوٹر کے اسسٹنٹ کو نہیں سنا گیا. انہوں نے کہا جی 342 کا بیان بھی جج صاحب نے تسلی سے سنا, 3 دفعہ کھانا کھایا, کھانے کے دوران پانی پیا, پانی کے بعد پھر کھانا کھایا, پھر اس کے بعد اندر گئے, پھر انہوں نے کہا کوئی سوال رہ نہ جائے جیرا کرے. 342 کا بیان تو ریکارڈ نہیں ہوا, اس کا کیا کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. نہیں ہوا وہ نہیں یار, اتنی محنت کی جا رہی ہے اس کیس پہ. یہ نہ سمجھیں یہ ابو حسنات یا جج بشیر صاحب نے سنایا ہے, اس کے پیچھے جو محنت ہے نا قاضی صاحب تاریخ لکھے گی اسے. میں آپ کو اتنا ہی عرض کروں میں نہیں. اچھا لیکن بھٹی صاحب میں ابھی پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہوں گے, اس کے ساتھ میں صرف آپ کو یہ جو توشہ خانے والا معاملہ ہے بڑا اچھا ہے یہ سامنے آ گیا. اس میں ہمارے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ اگر ہم گراف دکھا سکیں کس کس نے کیا کیا لیا تو یہ ذرا یہ دیکھیں یار, یہ ذرا میں بھی دیکھ لوں تاکہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں. یہ جو سب سے لمبا ڈنڈا نظر آ رہا ہے یہ غالباً شاید خاقان عباسی صاحب ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو. یہ اگر ہمارے قریب کریں, مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کاغذ کہیں اور یہ ذرا دیکھیں بھٹی صاحب, یہ کوئی 10-11 کروڑ روپے کے تحائف ہیں جو شاید خاقان عباسی صاحب ری امیجن کر رہے ہیں پاکستان کو, مگر یہ تحفے انہیں ری امیجن نہیں کرنے پڑیں گے, یہ تو ان کے اپنے گھر کے کسی لاکر میں پڑے ہوں گے. اچھا عرض سنیں انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو حد تھی حد کو اوپر کر دیا. ایک نمبر کا کیپ تھا کہ بھئی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اور اتنے کا لے سکتے, یہ انہوں نے ہٹا دیا. اس کے بعد ایک تحفہ جو 40 ملین سے زیادہ 40 ملین کتنا ہوتا ہے 4 کروڑ سے زیادہ کے تحفے خواجہ آصف صاحب نے بھی لیے, جنہوں نے فرمایا کہ جناب اس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے. صاحب میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. نمبر 1 تو وہ 4 کروڑ وہ کہہ رہے ہیں, اصل میں ہمارے ذرائع کا مطابق ہے اس کی قیمت 1 ارب روپے سے زیادہ تھی, کیونکہ قیمتیں انہوں نے خود مقرر کرائی. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں, نواز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری نے جتنے بھی تحائف لی ہیں توشہ خانہ سے 20 سال میں 15 سالوں میں, ان میں 90% سیل ہو چکے ہیں. انہیں کہ دکھا دیں گاڑیاں قانوناً نہیں آپ لے سکتے, لیکن لی گئی, وہ لی. لیکن یہ جج بشیر صاحب 2012 یا 13 سے تعینات ہیں, انہوں نے ان کو سزا نہیں سنائی. یہ ہوتا ہے ملک سے محبت کرنے والے, یہ ہوتا ہے کہ طاقتوروں کے آگے کھڑے ہو جانے والے, ڈٹ کے قانون کی حکمرانی کرنے والے. دوسری بات قاضی صاحب دسو گے تو نہیں تاڑے صحافیاں نے بھی انہیں پیسے لے لے. یار وہ میں سٹوری ڈھونڈ رہا تھا پہلے بھی, نہیں وہ ہے میرے پاس, ایک نام اور بھی آیا ہے اسلام آباد کے بھی ایک صحافی. مجھے پتا ہے, مجھے سارا پتا ہے, بڑے تحائف لیے. لیکن میں ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک حکم فرمایا تھا 1947 سے جتنے تحائف لیے ہیں کسی نہیں, وہ اس کو 2002 سے دیے, 2000 پہلے کے دیے ہی نہیں. وہ کیوں نہیں دیے؟ اور دوسری بات, عمران خان نے پہلے 20% پیسہ جو یہ خود لگاتے تھے قیمت اس کے دیتے تھے پیسے. 100 روپے کی چیز ہے اس کو 50 کا ظاہر کر دو, 20 روپے میں 20% دیا. عمران خان نے 50% کیا. اور اس آپ کو پتا ہے جولر کی جو قیمت لگوائی ہے کیسے, ایک تصویر بھیج کے. دنیا میں مجھے کوئی ایسا ایکسپرٹ لا دے جو ہیرے کی تصویر دیکھ کے بھیج اس کی قیمت کا اندازہ لگا دے. آپ کو پتہ نہیں تو کیا پتا ہے, بڑے اہل نظر ہیں یہاں پہ. قاضی صاحب ویسے اس میں جتنی جلد بازی کی گئی ہے نا, اگر اس سے 1% پاکستان میں
قانونی تقاضے اور آئین کی حکمرانی کے لیے پورے کریں نا، آج یہ ظلم و ستم کے بازار گرم۔ یار میں تو اس میں ایک سچی بات کروں، مجھے میں اب سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بڑا ہیسٹ میں یہ ٹرائل ہوا ہے، اس میں بہت لیکوناز ہیں، ہم نے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں قانونی طور پر، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اچھی عدالت میں ایک لمحہ بھی ٹھہر پائے گا۔ مگر میں ایک بات اور آپ سے بٹی صاحب کرنا چاہتا ہوں آج، اچھا ہوا یہ کھیل کھلا ہے، کیونکہ خان کے آنے کے بعد بڑے کھیل کھل رہے ہیں۔ بات یہ ہے، یہ جو تحفے آتے ہیں، اس کے بدلے میں تحفے جو خرید کے دیے جاتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، وہ اربوں سے آپ کے میرے ٹیکس منی سے پیسے دیے جاتے ہیں، اور کوئی شرم کرو، 11 کروڑ کے تم لے رہے ہو اور وہ اربوں کے ہیں۔ اور میں ابھی آپ کی کچھ سوشل فگر بتاؤں گا کہ کیا قاضی صاحب میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، 15 سال پہلے عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں۔ بڑے عرفان صاحب السلام علیکم۔ جی بھٹی صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ۔ اچھا وہ یہ گزارش کرے، وہ دوسری ایجنسیاں کہتی ہیں پاکستان کی عدالتیں 126 یا 23 یا کس نے بھی نمبر پہ ہیں، تو اتنے 1-2 دن میں 2 بڑے فیصلے ہو جانا، کیا پاکستان کا اس کا مطلب ہے عدالتی نظام بہتری کی طرف چل پڑا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اگر 2 فیصلے ہو گئے ہیں تو عدالتی نظام بہتری کی طرف چل پڑا ہے، 2 فیصلوں سے نہ تو آپ کہہ سکتے ہیں بہتری کی طرف چل پڑا ہے، نہ کہہ سکتے ہیں پستی کی طرف چل پڑا ہے۔ 2 فیصلوں سے یہ تو جب عدالت کی جو ریٹنگ ہوتی ہے، مختلف عدالتوں کا کمپیریزن ہوتا ہے، تو ان کے جنریلٹی آف ڈیسیجنز کو دیکھا جاتا ہے، کوئی 1 یا 2 فیصلوں پہ تو یہ فیصلے نہیں کیے جاتے نا۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ بہتری کی طرف چل پڑا ہے یا خرابی کی طرف چل پڑا ہے 2 فیصلوں کی وجہ سے؟ نہیں، وہ میں نے کسی لیڈر کو سن رہا تھا کہ اب پاکستان کی عدالتوں میں شفاف نظام ہو گیا، عدلیہ کوئی پریشر نہیں لیتی، کوئی انٹرفیرنس نہیں کر سکتی، تو آج کے اور کل کے فیصلوں کو ریفرنس کوڈ کر رہے تھے پولیٹیشن۔ تو میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں، ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں، اور آپ نے بڑی دبنگ انداز میں آرگومنٹ بھی کی ہیں، میں نے 1-2 دفعہ اتفاقاً سنے بھی ہیں، تو میں نے کہا پھر یہ خوشخبری آپ سے بھی سنیں۔ جی صحیح ہے، تو میں تو آپ کی بات سن کے سوائے اس کے کہ میں مسکرا دیا ہوں، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، میں اس کی ذرا لیگل سائٹ پہ آتا ہوں، سعید قاضی عرض کر رہا ہوں حضور، یہ فرمائیے کہ سر آپ کی دعائیں بھائی جان، یہ فرمائیں کہ ابھی تو خیر ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا، ٹوٹی خبریں آ رہی ہیں بیچ میں سے، جو ایکسپرٹ تھا اس کو تصویر پیش کی گئی کہ جناب یہ اس کی قیمت کو آپ سرٹن کریں۔ میں تو ویسے اس کے اصول کے خلاف ہوں، خان صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ سلسلہ بند کر دیا جاتا، یہ جو توشے خانے والی لوٹ ماری ہوئی ہے چاہے لیگلی ہوئی ہوگی، مگر یہ جو اس ایویڈنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک اس کی جو کریڈینشلز ہیں وہ بھی کتنے اسٹیبلش نہیں تھے، اور تصویر کو وہ دیکھ کے ہم کسی چیز کی قیمت کیسے سرٹن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، فیصلہ جب تک نہیں آتا، جب تک میں لکھا ہوا فیصلہ خود نہیں پڑھوں گا، تب تک میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جی۔